السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ محترم دوستو، موت سے متعلق چند مسائل لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا کیا اعمال کرنے چاہیے۔ جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، جب میت پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس کے پاس قدر بلند آواز سے کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ پڑھا جائے، مگر اس سے کلمہ پڑھنے پر اصرار نہ کیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس پریشانی اور بے چینی کے وقت میں اس کے منہ سے کوئی کلمہ اس کے خلاف نکل جائے۔ نیز میت کے قریب سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھنا بھی مستحب ہے، اس سے روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب کسی پر موت کا اثر ظاہر ہو تو اس کا سر شمال کی طرف اور پیر جنوب کی طرف کر کے دائیں کروٹ پر لٹا دے، اور اگر اس طرح چت لٹایا جائے کہ قبلہ اس کی داہنی طرف ہو جائے، اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا جائے تو بھی جائز ہے، اور اگر قبلے کی طرف رخ کرنے میں تکلیف ہوتی ہو تو پھر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ دوسرا کام یہ کرے، اگر کوئی خوشبو اگربتی وغیرہ میسر ہو تو اس کو جلا کر میت کے قریب رکھ دے۔ اس کے بعد جب موت واقع ہو جائے تو کسی کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے جبڑے کو باندھ دے اور نرمی سے آنکھیں بند کر دے، اور آنکھیں بند کرنے والا یہ دعا پڑھے: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعلہ ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر یہ عمل انجام دیتا ہوں۔ اے اللہ، اس میت پر اس کا معاملہ آسان فرما، اور اس پر اس کے بعد کے حالات آسان فرما، اور اس کو اپنی ملاقات سے مشرف فرما، اور جہاں گیا ہے یعنی آخرت اس کو بہتر بنا دے اس جگہ سے جہاں سے یعنی دنیا سے یہ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ پاؤں سیدھے کر دے، پیروں کے انگوٹھے ملا کر کپڑے کی پٹی وغیرہ سے باندھ دے، اور پورے بدن کو ایک چادر وغیرہ سے ڈھانپ دیا جائے۔ انتقال کے بعد اس کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز، لوہا وغیرہ رکھ دیا جائے تاکہ اس کا پیٹ نہ پھولے، اور ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس جنبی یعنی جس کو غسل کی حاجت ہو یا حیض و نفاس والی عورتیں ان کے پاس نہ آنے پائے۔ مرنے کے بعد جب تک میت کو غسل نہ دے دیا جائے اس کے پاس قرآن کریم نہ پڑھا جائے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، مرد میت کو غسل دینے والا کوئی نہ ہو تو کیا کرے؟ اگر میت مرد ہے اور وہاں مردوں میں کوئی غسل دینے والا نہیں تو اس کو اس کی بیوی غسل دے سکتی ہے۔ بیوی کے علاوہ کسی عورت کے لیے غسل دینا درست نہیں، خواہ وہ محرم ہی کیوں نہ ہو، اور اگر بیوی بھی نہ ہو تو اس کو تیمم کرا دینا چاہیے۔ لیکن تیمم کرانے والی عورتیں اگر میت کی محرم ہے تو ہاتھ لگانا درست ہے، اور اگر عورتیں غیر محرم ہو تو میت کے بدن کو ہاتھ نہ لگائے بلکہ ہاتھ میں دستانے وغیرہ یا کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، مرنے کے بعد بیوی اور شوہر کا حکم۔ کسی کا شوہر مر جائے تو بیوی کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا، نہلانا، کفنانا درست ہے، اور اگر بیوی مر جائے تو شوہر کے لیے اس کو نہلانا اور بدن چھونا تو درست نہیں، البتہ دیکھنا اور جنازہ اٹھانا یہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، بچہ اور بچی کو کون غسل دے؟ اگر کسی ایسے چھوٹے نابالغ بچے کا انتقال ہو جائے جس کو دیکھنے سے شہوت نہیں آتی ہو تو ایسے بچے کو عورتیں اور ایسی بچی کو مرد بھی غسل دے سکتے ہیں۔